امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ فیضان رمضان مسجد دہی والا کولمبو سری لنکا میں مدنی مشورہ شعبہ معاونت برائے اسلامی بہنیں کے ذمہ داران اور مقامی عاشقان رسول کی شرکت۔ نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے دینی کاموں کے حوالے سے شرکاء کی رہنمائی کی۔ کولمبو میں اسلامی بہنوں کے مدنی مرکز فیضان صحابیات کا قیام۔ نگرانی شورا نے عمارت کا وزٹ کیا، مختلف امور پر گفتگو ہوئی۔ مفتی محمد قاسم اتاری مدظ اللہ العالی کی 27 دسمبر کو فیصل آباد پنجاب پاکستان میں قائم کنز المدارس بورڈ میں تشریف آوری۔ بورڈ کے تعلیمی نصاب اور نظام امتحان سے متعلق آگاہی دی گئی۔ مفتی محمد قاسم اتاری مدظ اللہ العالی نے مختلف امور پر رہنمائی فرمائی۔ فیضان مدینہ کراچی میں 1 جنوری 2026 کو ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد امین اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ رجب شریف کے روزے رکھنے، دینی کاموں میں حصہ لینے اور قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائی گئی۔ سنت و بھرے اجتماع کے اختتام پر ذکر اللہ، درود السلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ امریکہ، یوکے، یورپ، فارسٹ اور افریقی ممالک میں دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات، مقامی عاشقان رسول کی شرکت، تلاوت قرآن پاک و نعت شریف کے بعد مبلغین نے سنت بھرے بیانات کیے۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبریں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کو سنوائیں گے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ ہر استاذ جو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتے ہیں، یہ ایک مطلب میری طرف سے تحفہ قبول کرنے، کیونکہ اپنا الٹرنیٹ تو بنانا ہوتا ہے۔ جو بھی یعنی کہ یہ بہت ہمارا پرانا مطلب یعنی کہ مشورہ ہے، بہت پرانا ہے کہ ہر ذمہ دار اپنا الٹرنیٹ نعم البدل یہ بنائے کہ یہ اگر کبھی 19-20 ہو، بیمار ہو یا آگے پیچھے ہو، سفر پہ ہو، تو یہ مطلب الٹرنیٹ موجود ہو جو کام کو سنبھالے۔ تو اسی طرح مدرسۃ المدینہ بالغان کے مدرسین جو ہیں میرے مدنی بیٹے، یہ 3 طلباء کرام پر خصوصی توجہ دے کر ان کو تیار کریں۔ اگر یہ سب یہ ہدف لے لے کہ ہر سال مجھے کم از کم 3 تیار کرنے مدرس، تو یہ ایک تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ الکریم، اور امت کے لیے بڑا نفع بخش ہوگا کہ ہمارے مدارس المدینہ اور زیادہ کھلیں گے۔ اب اس میں ہم کوئی فیس تو ان سے لیتے نہیں ہیں قوم سے، سمجھے؟ تو یہ بڑھیں گے مدرسے، لوگ جھوک در جھوک آئیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا کہ بچہ بچہ قرآن پڑھنے والا بن جائے گا، بچہ بچہ قرآن پڑھانے والا بن جائے گا، اور اس حدیث کی ہم سب چلتی پھرتی کاش تصویر بن جائیں جس میں کہا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے کہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، ہے نا؟ ہم اللہ کرے کہ اس کا مصداق بن جائیں، اس کے عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو میرے سارے مدنی بیٹے نیت کریں، ایکٹیو ہو جائیں، اپنے ذہن میں دہرائیں کہ کس کس کو میں تیار کر سکتا ہوں، کہاں نرم گوشہ پاتا ہوں، کون ہے کہ جو میری ان باتوں پر مان کر آگے بڑھے گا اور اپنے آپ کو بطور مدرس پیش کرے گا۔ وہ اپنی جو بھی ایک پروسیجر ہے اس سے گزر کر وہ مدرس بنے گا۔ تو یہ مطلب آپ 3 کی نیت کریں، کم از کم 3 نیت ہو کہ میں نے کرنا ہی ہے۔ تو پھر بھلے آپ چاہیں تو ہاتھ اٹھائیں، میری طرف سے آپ سے باقاعدہ کوئی وربلی مطالبہ نہیں ہے، ذرا دل تو خوش ہوتا ہے کہ اگر اتنے سارے بھائی 3 جمع تیار کریں گے کم سے کم، تو اتنے سارے قرآن پڑھانے والے بن جائیں گے ماشاء اللہ الکریم۔ اللہ پاک آپ سب کو جذبہ دے اور اس جذبے کو سلامت رکھے، اس نیت پر دوام بخشے، استقامت نصیب کرے۔ یا اللہ پاک میرا جو مدنی بیٹا کم از کم 3 مدرس سال میں تیار کرے، اور جو میری مدنی بیٹی بھی جو مدرسہ ہے
اور کم از کم 3 مدرسہ قرآن پڑھانے والی مدرسۃ المدینہ بالغات پڑھانے والی تیار کرنے کی نیت کرے اور پکی نیت کرے، اس کو تو کامیابی عطا فرما اور اس کو تو صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جامع القرآن کے طفیل یا اللہ پاک ان کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک یہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کرنے، جب تک حج نہ کرنے، جب تک میٹھا مدینہ نگاہوں سے نہ چوم لے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں سری لنکا سے خبر دیں، جہاں کولمبو میں 30 دسمبر 2025 کو نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے مدنی مشورے میں اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی اور کولمبو میں ہی اسلامی بہنوں کے فیضان صحابیات کا وزٹ بھی کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ بروز منگل 30 دسمبر 2025 کو سری لنکا کی سٹی کولمبو کے علاقے دہی والا میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم جامع مسجد فیضان رمضان میں ایک مدنی مشورے کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبہ معاونت برائے اسلامی بہنیں کے ذمہ داران اور سری لنکا مشاورت کے نگرانوں، اراکین اور دیگر عاشقان رسول کی شرکت ہوئی۔ اس موقع پر سری لنکا میں اسلامی بہنوں کے دینی کاموں کے حوالے سے نگران شورا کو بریفنگ دی گئی، جس پر نگران شورا نے دینی کاموں کی کارکردگی کو سراہا اور سری لنکا میں اسلامی بہنوں کے 8 دینی کاموں کو بڑھانے اور بہتری لانے کے حوالے سے رہنمائی کی۔ اسی دوران نگران شورا نے شرکاء اسلامی بھائیوں کو سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، طاریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید کیا اور اختتام پر اسلامی بھائیوں کی نگران شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ صلی اللہ علی طه خیر الخلق واحلاها۔ 30 دسمبر 2025 کو ہی کولمبو سٹی میں دعوت اسلامی کے تحت اسلامی بہنوں کے قائم ہونے والے مدنی مرکز فیضان صحابیات میں بھی نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کی تشریف آوری ہوئی۔ اس موقع پر نگران شورا نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، فیضان صحابیات لی گئی ہے کولمبو میں، مطلب جگہ لی گئی ہے فیضان صحابیات کے طور پر، یعنی اسلامی بہنوں کا جہاں پر انشاءاللہ دینی کام ہوگا، کورسز ہوں گے، مشورے ہوں گے اور بھی بہت سارے دعوت اسلامی کے ہونے والے دینی کام یہاں انشاءاللہ اسلامی بہنوں کے تحت انجام پائیں گے اللہ نے چاہا۔ یہ کولمبو میں ایک اچھی جگہ دی گئی ہے، آج ہم اس کا وزٹ کرنا ہے۔ اسی دوران نگران سری لنکا مشاورت اور دیگر ذمہ داران نے نگران شورا کو فیضان صحابیات کی عمارت کا وزٹ کرواتے ہوئے یہاں سے ہونے والے دینی کورسز اور دینی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی، جبکہ اس عمارت کی مزید تزئین و آرائش اور تعمیرات کے حوالے سے بھی گفتگو کا سلسلہ ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور دینی کام کرتے رہیے۔ اہل سنت مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ کی 27 دسمبر 2025 کو فیصل آباد پنجاب پاکستان میں قائم کنز المدارس بورڈ میں تشریف آوری ہوئی، جہاں انہیں بورڈ کے تعلیمی نصاب اور نظام امتحان سے متعلق آگاہی دی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم کنز المدارس بورڈ میں دارالافتاء اہل سنت مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری ہوئی۔ اس موقع پر رکن شورا و صدر کنز المدارس بورڈ حاجی جنید اتاری مدنی، رکن شورا حاجی قاری محمد سلیم اتاری، رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی، کنز المدارس بورڈ کے سینئر اور تجربہ کار اساتذہ کرام بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ایک میٹنگ کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں موجودہ نصاب کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، اس کے مثبت پہلوؤں پر گفتگو ہوئی۔ اسی کے ساتھ آئندہ نصاب کو مزید مؤثر بنانے کے لیے مختلف اصول و ضوابط طے کیے گئے۔ خصوصاً اس بات پر زور دیا گیا کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کو جدید طور کے تقاضوں کے مطابق جدید اسکلز یعنی ماڈرن اسکلز سے بھی آراستہ کیا جائے تاکہ وہ عملی زندگی میں بھی بہتر کردار ادا کر سکیں۔ بورڈ کے افراد نے نصاب کو مزید بہتر اور مضبوط بنانے کے لیے قیمتی آراء پیش کی، جنہیں نہایت توجہ اور سنجیدگی سے سنا گیا۔ یہ میٹنگ اس عزم کا اظہار تھی کہ کنز المدارس کا نصاب نہ صرف دینی اعتبار سے مضبوط ہو بلکہ تعلیمی و فکری لحاظ سے بھی عصر حاضر کی ضروریات کو پورا کرے۔ فیضان مدینہ کراچی میں 1 جنوری کو ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد امین اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ سنت و بھرے اجتماع کے اختتام پر ذکر اللہ، درود السلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ 1 جنوری 2026 کو فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں مختلف شعبات کے اسلامی بھائی، جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام، اساتذہ کرام اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ سنت و بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور کلام سے ہوا۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير۔ ایک روز ہوگا جانا
سرکار کی گلی میں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد امین اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے کھانے میں کمی کرتا ہے تو اس کا جوف یعنی سینہ نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ مناج العابدین میں ہے پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت کی مٹھاس غائب ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ مجھے عبادت کی مٹھاس نصیب ہو۔ سنت و بھرے بیان کے بعد اجتماع میں شریک عاشقان رسول کو معمول کے مطابق درود و سلام پڑھائے گئے، ذکر اللہ کا سلسلہ ہوا، جبکہ رکن شورا نے دعا بھی کروائی۔ دعا کے بعد اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی پیش کیا گیا۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے والے عاشقان رسول کا کہنا تھا کہ بھوک سے کم کھائیں تو بہت ساری بیماریاں جو ہے نا وہ بندے کی ختم ہو سکتی ہیں، اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ماہ رجب المرجب کے روزوں رکھنے کے حوالے سے ترغیب دی گئی، اور اس کے علاوہ کھانے کے حوالے پر بہت اچھے انداز سے گفتگو کی گئی۔ مثلاً کھانا کب کھانا، اس وقت کھانا ہے جب بھوک لگی ہو۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں 1 جنوری 2026 کو ملک کے مختلف شہروں میں سینکڑوں مقامات پر ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جن میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اراکین شورا اور مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے، عاشقان رسول کو نیک اعمال کرنے، علم دین سیکھنے، قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی گئی، درود و سلام پڑھے گئے، ذکر اللہ، صلاۃ و سلام اور دعا کے سلسلے بھی ہوئے۔ یہ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی، دعوت اسلامی، امت کی ہے خیر خواہی، دعوت اسلامی، باعمل ہم کو ہے بناتی، دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو اب خبر دیتے ہیں بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کے حوالے سے، جن میں رکن شورا حاجی عبد المبین اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی کے سنت و بھرے بیانات ہوئے۔ مزید اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جہاں مختلف مقامات سے سفر کرتے ہوئے مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول نے شرکت کی سعادت پائی۔ سنت و بھرے اجتماعات کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا اور نعت خواں اسلامی بھائیوں نے کلام پڑھے۔ رکن شورا حاجی عبد المبین اتاری سمیت دیگر مبلغین کے سنت و بھرے بیانات ہوئے، جس میں عاشقان رسول کو گناہوں سے بچنے اور سنتوں کی پیروی میں زندگی بسر کرنے، سنت و بھرے اجتماع میں خود بھی شرکت کرنے اور دیگر عاشقان رسول میں اس کا پیغام پہنچاتے ہوئے انہیں بھی اس میں شرکت کروانے کی ترغیب دلائی گئی۔ اس پر شرکاء نے شرکت کرنے کی نیتیں بھی کی۔ اللہ تعالی ردان ای دعوت اسلامی، بیرونو بیرونو دان ای دعوت
اسلامی آخر میں ذکر اللہ اور دعا کے بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ مناظر دکھاتے ہیں آپ کو دنیا کے مختلف ممالک سے جہاں دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات ہوئے۔ مزید تفصیل محمد طارق الطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع بھی ہے، جو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں منعقد کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے دنیا کے مختلف مقامات پر قائم فیضان مدینہ سمیت دیگر مساجد میں دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات کا انعقاد کیا گیا، جس میں قرب و جوار کے مختلف علاقوں سے بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے۔ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کیے اور شرکاء کو سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دلائی۔ آخر میں ذکر اللہ و دعا کے بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب حاصل کیجیے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں دعوت اسلامی کے تحت سحری اور تہجد اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں پچھلے دنوں بھی مختلف مقامات پر سحری اور تہجد اجتماعات کا انعقاد کیا گیا، جن میں مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں، طلباء کرام اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اجتماعات میں باجماعت نماز تہجد کی ادائیگی، نفل روزے کے لیے سحری، نماز فجر کے لیے جگانا، تلاوت قرآن پاک، باجماعت نماز فجر، سنت بھرے بیانات، تفسیر سنانے کے حلقے اور شجرہ قادریہ طاریہ پڑھنے کا سلسلہ ہوا۔ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ دعوت اسلامی کے اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت میاں والی پنجاب میں قائم اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جبکہ 22 دسمبر کو جہانیہ میں قائم فیضان مدینہ میں اسپیشل پرسنز کے لیے ایک سیشن ہوا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 17 دسمبر 2025 کو پنجاب پاکستان کے شہر میاں والی میں قائم گورنمنٹ سیکنڈری آف اسپیشل ایجوکیشن میں دعوت اسلامی کے اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں ٹیچرز، اسٹوڈنٹس اور اسٹاف نے شرکت کی۔ معاون نگران مجلس پاکستان اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ نے اسٹوڈنٹس کی اخلاقیات کے موضوع پر رہنمائی کی اور انہیں نمازوں کی پابندی کرنے، والدین و اساتذہ کا ادب و احترام کرنے اور علم دین حاصل کرنے کا ذہن بھی دیا۔ دوسری جانب پنجاب پاکستان کے شہر جہانیہ میں قائم فیضان مدینہ میں 22 دسمبر کو اسپیشل پرسنز کے لیے ایک سیشن ہوا، جس میں FGRF کے صوبائی ذمہ دار نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا، جس کی اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے ڈسٹرکٹ ذمہ دار نے اشاروں کی زبان میں ترجمانی کی۔
پاکستان میڈیا کونسل کے مرکزی صدر مہر حمید انور نے 30 دسمبر کو فیضان مدینہ کراچی کا دورہ کیا، جہاں انہیں مدنی خبروں کے OSR انچارج نے خوش آمدید کہا۔ مہمانوں کو فیضان مدینہ میں قائم مختلف ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کروایا گیا اور دعوت اسلامی کی دینی خدمات سے آگاہ کیا۔ مہر حمید انور نے دعوت اسلامی کی دینی اور فلاحی خدمات کو سراہا، اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ 30 دسمبر کو پاکستان میڈیا کونسل کے مرکزی صدر مہر حمید انور اور نجی نیوز چینل کے ڈائریکٹر نیوز ضمیر علی نے فیضان مدینہ کراچی کا دورہ کیا، جہاں مدنی خبروں کے OSR انچارج نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ دورے کے دوران مہمانوں کو دعوت اسلامی کی عالمی سطح پر انجام دی جانے والی دینی سرگرمیوں، اصلاحی کاوشوں اور معاشرتی فلاح کے منصوبوں پر بنی مختصر ڈاکیومنٹری دکھائی گئی۔ اس کے بعد مہمانوں کو فیضان مدینہ میں قائم المدینہ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کا دورہ کروایا گیا، جہاں تحقیقی کام، علمی ذخیرے اور جدید تقاضوں کے مطابق تیار کیے جانے والے دینی مواد سے آگاہ کیا گیا۔ IT ڈپارٹمنٹ کے وزٹ پر انہیں ڈیجیٹل میڈیا، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، آن لائن پلیٹ فارمز اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دینی پیغام دنیا بھر تک پہنچانے کی کاوشوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ پاکستان میڈیا کونسل کے مرکزی صدر کو شعبہ روحانی علاج، ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ، فیضان آن لائن اکیڈمی سمیت مدنی چینل کے مختلف ڈپارٹمنٹس کا بھی دورہ کروایا گیا، جہاں نشریاتی نظام، پروگرام پروڈکشن، خبر رسانی اور دینی مواد کی تیاری کے مراحل سے متعلق آگاہی دی گئی۔ اس موقع پر مہر حمید انور نے دعوت اسلامی کی دنیا بھر میں جاری دینی، تعلیمی اور فلاحی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ دعوت اسلامی عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق دین اسلام کا پرامن اور مثبت پیغام دنیا بھر میں عام کر رہی ہے، جو قابل ستائش ہے۔ انہوں نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایک منظم ادارہ جو آج ہم نے دیکھا تو وہ فیضان مدینہ دیکھا، اور جہاں پر جتنے بھی شعبے ہیں وہ انسانیت کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس طریقے سے آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ انسانیت کی بھی خدمت ہے اور خاص کر ہمارے مذہب کی بھی خدمت ہے۔ دورے کے اختتام پر مہمانوں نے فیضان مدینہ کے نظم و نسق، دینی ماحول اور مربوط نظام پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اسے دینی و فلاحی سرگرمیوں کا ایک مثالی مرکز قرار دیا۔ شعبہ جامعۃ المدینہ گز کے تحت پاکستان بھر کے جامعات المدینہ میں 20 اور 21 دسمبر کو فیضان زکوٰۃ کورسز منعقد کیے گئے، جن میں طالبات، اسٹاف اور دیگر اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ کورس کا اختتام دعا و صلاۃ و سلام پر ہوا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ شعبہ جامعۃ المدینہ گرلز کے تحت 20 اور 21 دسمبر 2025 کو پاکستان میں قائم 612 جامعات المدینہ میں الگ الگ فیضان زکوٰۃ کورسز کا انعقاد کیا گیا، جن میں 34,960 طالبات، 3,276 اسٹاف ممبران اور سینکڑوں دیگر اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ جامعۃ المدینہ میں ہونے والے ان کورسز کو LEDs کے ذریعے بھی سمجھانے کا سلسلہ ہوا۔ طالبات اور دیگر اسلامی بہنوں نے فیضان زکوٰۃ کورس کے سلسلے کو سراہا اور ان کا کہنا تھا کہ سیشن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور زکوٰۃ کی اہمیت و شرائط کے ساتھ مصارف زکوٰۃ کون ہیں یہ بھی معلوم ہوا۔ شعبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے تحت لاہور اور بلوچستان میں مختلف سیشنز کا انعقاد ہوا، جس میں شریک اسلامی بہنوں کو غسل میت و کفن کورس کروایا گیا، نیز ایصال ثواب، عدت و سوگ کے بارے میں بھی رہنمائی کی گئی۔ سیشن میں شریک اسلامی بہنوں نے اپنے علاقوں میں شعبے کے تحت ہونے والے دینی کاموں میں حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ شعبہ کفن دفن کے تحت 21 دسمبر کو نشتر ٹاؤن لاہور سٹی میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں ذمہ دار اسلامی بہن نے ایصال ثواب کی اہمیت، شرعی طریقے بیان کیے اور مرنے والوں کے لیے صدقہ، دعا، تلاوت اور نیک اعمال کے ذریعے ایصال ثواب کرنے کا ذہن دیا۔ اسلامی بہنوں نے سیشن کو نہایت مفید قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہاں آ کر بہت کچھ سیکھا اور علم دین میں اضافہ ہوا۔ اسلامی بہنوں نے علم دین کے حصول کے لیے اس طرح کے مزید سیشن کے انعقاد کی خواہش کا اظہار کیا۔ شعبہ کفن دفن کے تحت نشتر ٹاؤن میں ہی 24 دسمبر کو ایک اور سیشن منعقد ہوا، جس میں اسلامی بہنوں کو عدت اور سوگ کے بارے میں انتہائی مفید معلومات دی گئیں۔ سیشن میں شریک اسلامی بہنوں نے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ 26 دسمبر کو بھی شعبہ کفن دفن کے تحت نشتر ٹاؤن میں سیشن ہوا، جس میں قرب و جوار سے کثیر تعداد میں اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سیشن میں شریک اسلامی بہنوں کو میت کو غسل دینے، کفن کاٹنے اور پہنانے کا طریقہ سکھایا گیا، نیز اسراف سے متعلق بھی سمجھایا گیا، جبکہ غسل میت کے حوالے سے غلط رسومات کے بارے میں آگاہی دی اور مسلم فیونرل اپلیکیشن کا بھی بتایا گیا۔ اس دوران سنت بھرا اجتماع بھی منعقد ہوا، جس میں ذمہ دار اسلامی بہن نے نزعہ کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا اور اسلامی بہنوں کو زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ شعبہ کفن دفن کے تحت بلوچستان کے ڈسٹرکٹ سبی میں بھی 25 دسمبر کو ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں شعبے کی صوبائی سطح کی ذمہ دار اسلامی بہن نے ڈسٹرکٹ سطح کے دینی کاموں کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا۔ سیشن میں شریک اسلامی بہنوں نے شعبے کے تحت دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔
مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں. مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، آج 2 جنوری کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری